گلہری کی چھلانگ۔ وہ سخت گرمیوں کی ایک شام تھی۔ بی گلہری کا گھر بوڑھے برکت میں تھا اور اس کے تمام ننھے منھے بچے اپنے سونے والے کمرے میں موجود تھے۔ اگرچہ ان کے سونے کا وقت کب کا ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک جاگ رہے تھے۔ نمو بی گلہری کا سب سے چھوٹا بچہ تھا۔ وہ اپنے بستر پر اچھل کود کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی ہے۔ ابھی باہر تھوڑی روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ میں تو ابھی کھیلنا چاہتا ہوں۔ دوسروں نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کو کہا اور سرگوشی سے اسے کہنے لگے، اتنا اونچا نہ بولو ورنہ اماں سن لیں گی تو ہم سب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ لیکن نمو نے ان کی نصیحت پر کان دھرنے کے بجائے ہنسنا شروع کر دیا اور زور سے بستر پر اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ جب گلہری کے دوسرے بچوں نے دیکھا کہ نمو تو بہت مزہ کر رہا ہے، تو انہوں نے نمو کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ شور مچانے لگے۔ نمو بولا، میری طرف دیکھو، میں تم سب سے بڑی چھلانگ لگاتا ہوں۔ میں لگا سکتا ہوں۔ پھر اچانک ہی اس نے کھلی کھڑکی کے باہر ہوا میں چھلانگ لگائی اور اس جنگل کے سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لٹک گیا۔ اس کے تمام بہن بھائی کھڑکی سے باہر جھانک کر اسے دیکھنے لگے۔ نمو چلانے لگا، مدد مدد، کوئی مجھے نیچے اتارے۔ یہ کہتے ہوئے وہ شاخ سے لٹکا ہوا جھول رہا تھا۔ تبھی اماں گلہری دروازہ کھول کر ان کے سونے والے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے بچوں کا شور سنا تھا اور وہ یہی دیکھنے آئی تھیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جب انہوں نے کھڑکی سے جھانکا تو انہیں نمو جنگل کے سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر لٹکا ہوا نظر آیا۔ بی گلہری کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ حیرت سے چلاتی ہوئی پوچھنے لگی، تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ فوراً واپس نیچے اترو۔ لیکن وہ تو اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ خود اماں گلہری بھی اتنی بلند اور نازک شاخوں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ وہ بولی، میں آ نہیں سکتی، میں جنگل کے فائر بریگیڈ کو بلاتی ہوں۔ جب فائر بریگیڈ وہاں پہنچے اور اتنے اونچے درخت کو دیکھا تو
مایوسی سے سر ہلائے اور کہنے لگے، ہماری سیڑھیاں اتنی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتی، بیٹا تمہیں نیچے کودنا ہوگا۔ بی گلہری ڈر کر بولی، کودنا ہوگا؟ ان کے بچوں نے انہیں ڈرے ہوئے دیکھا تو رونے لگے۔ فائر بریگیڈ والے کہنے لگے، ڈرنے کی بات نہیں، درخت کے نیچے گدے بچھا دیے گئے ہیں، سکون سے چھلانگ لگا دو۔ نمو نے جب نیچے نرم گدا دیکھا تو اس کا خوف ختم ہو گیا۔ اس نے پکار کر فائر بریگیڈ والوں سے کہا، میں سمجھوں گا کہ میں اپنے بستر پر کود رہا ہوں، اور دیکھنا میں آ رہا ہوں۔ پھر نمو نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور بحفاظت گدوں پر آ گرا۔ اسے ذرا چوٹ نہ آئی۔ وہ خوشی سے اپنی باریک آواز میں سب کو بتا رہا تھا، مجھے تو چھلانگ لگانے میں بہت مزہ آیا، کیا میں دوبارہ چھلانگ لگا سکتا ہوں؟ اس کی امی سختی سے بولی، ہرگز نہیں، فوراً اپنے بستر